انہوں نے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جوان ہوں، تنومند ہوں، تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے، ان کی عمر 18 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا میں نے کعبہ کے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ کہانی حرم کی پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ کہا رائے بتاؤ۔ 10 کے 10 بیٹوں نے گردن خم کر دی۔ کہا ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے، کہا جس کو چاہو، کہا نہیں میں قرعہ ڈالتا ہوں۔ جب قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ فرشتے پھر دم بخود تھے، مالک تو نے اس کی پشت میں امانت رکھی ہے اور آج اس کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ کائنات پر پھر کوہرام مچنے لگا۔ حضرت عبد المطلب آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر چھری ہے۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی، سارے سردار دوڑے آئے۔ کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا میں نے کعبے کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی۔ اب میں تو جب قرعہ نکالا تو میرے اس فرزند کے نام قرعہ نکل آیا، میں اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب ہر صورت میں اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے مصر ہیں۔ پھر کہا کہ حجاز کی حرافہ اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ حجر کی کہنا کے پاس جاتے ہیں، با اختلاف روایات وہ حجاز کی حرافہ کے پاس پہنچے۔ جب اس کا پتہ کیا تو وہ خیبر میں تھی، تو اس کے پاس سارے سردار اکٹھے ہو کے گئے، کس طرح ہمارے سردار نے منت مانی تھی تو اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم بتاؤ کس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کل آنا، میرا تابعی آئے گا تو میں اسے پوچھوں گی، جو مجھے کہے گا میں تمہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن یہ سردار پھر اس حرافہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ میرا تابعی آیا تھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے، جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا جاؤ پھر ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر 10 اونٹوں کی طرف قرعہ نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اور اگر عبداللہ کی طرف نام نکل آیا پھر دوبارہ 10 اونٹ ادھر اور رکھنا، 20 رکھنا، اور اس طرح اونٹ 10-10 بڑھاتے جانا۔ جب قرعہ عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کی طرف نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ میرے تابعی نے یہی حال بتایا ہے۔ کہا ٹھیک، آئے اور آ کے ساری بات سنائی۔ 10 اونٹ ایک سمت رکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا۔ جب قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 30 اونٹ رکھے گئے، قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا ہے۔ 40 اونٹ رکھے گئے، 50 رکھے گئے، 60، 70، یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے۔ 100 اونٹ جب ادھر ہو گئے، اب قرعہ نکالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ اب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ایک مرتبہ نکلا ہے، 3 مرتبہ قرعہ ڈالو۔ اگر تینوں مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر! مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ام ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے، مکے کے پربت دعائیں مانگ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ قرعہ جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب تیسری مرتبہ جب قرعہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب تیار ہیں، کہا اگر تیسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، کیونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے۔ جب تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آنا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلدی سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سے نکاح ہوا، شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے۔ واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی،
تو وہ چند لمحے چند دن وہاں رک گئے، قافلہ بھی رکا، لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، قافلے والے انہیں وہاں چھوڑ آئے اور واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام شکم مادر میں، فرشتوں نے کہا مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا، اے اللہ تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا۔ آواز آئی آنا حافظہ و آنا ناصرہ و آنا کافلہ، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر نامدار جس کے چہرے کو ابھی میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اس کی قبر پہ جاؤں، لیکن جو امانت تھی اس امانت کے تقاضے ان کو اس سفر سے روکتے رہے، حتیٰ کہ حضور کی ولادت ہوئی۔ آقا کریم کی عمر جب 6 سال ہوئی تو اب ان کے دل میں یہ جذبے اور یہ احساس اجاگر ہوا اور یہ جذبہ بڑھ گیا کہ میں جاؤں اور اپنے شوہر نامدار کی قبر پہ حاضر ہوں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ اپنے نونہال فرزند کو لے کر ام ایمن جو کہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں ان کو لے کر آپ پہنچے مدینہ المنورہ۔ کچھ عرصہ گزارا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کسی یہودی نے دیکھا تو اس نے یہ خبر گرم کر دی کہ وہ جو موعود نبی ہے جس کا وعدہ ہماری سابقہ کتابوں میں ہے وہ یہی ہے۔ لوگ جوق در جوق دیکھنے آنے لگے تو حضرت آمنہ پریشان ہوئی اور جلدی سے وہ مکے کی طرف عازم سفر ہوئی۔ ابھی مکے سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا اور حضرت آمنہ سمجھی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا، کہا لگتا ہے کہ یہ بخار میری موت کا باعث بنے گا، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد حضور کو حضرت آمنہ نے بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت آمنہ حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وادی ابوا کے اندر یہ منظر بڑا دل گداز تھا۔ حضرت آمنہ نے اب حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، آنکھیں چھلکنے لگی، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، و ذکر باک و ولد تو تہرا، لیکن سنو میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آخری ہچکی لی اور حضور سے ماں بھی جدا ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو وہاں دفن کیا ام ایمن کے ساتھ مل کے جیسے بھی ہو سکا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ حضرت ام ایمن حضور کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور مکہ المکرمہ پہنچ کے حضور کے دادا کے سپرد کیا۔ 2 سال تک وہ حضور علیہ السلام کو اپنی کفالت میں انہوں نے رکھا۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں ان کی مسند بچتی تھی اور ان کے بیٹوں میں سے اور قوم کے کسی فرد کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسند کے اوپر بیٹھے، دور ہٹ کے بیٹھتے تھے، لیکن حضور جب آتے تو اس مسند کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے۔ حضور کے چچا اور حضور کے دیگر عزیز و اقارب کہتے کہ بیٹا نہ چڑھو، تو حضرت عبد المطلب کہتے رہنے دو، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے۔ ان سے محبت کرتے، ان کو اپنے ساتھ سلاتے۔ 8 سال کی حضور کی عمر ہوئی کہ امیر قریش کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب امیر قریش کا انتقال ہوا تو سوگ میں مکے کے بازار بند ہو گئے، پورا شہر جنازے میں امٹ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا۔ آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر چچا کی کفالت میں گئے اور انہوں نے جس انداز سے کفالت کی اور محبتوں کا ثبوت دیا وہ الفتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داریوں کے اعلان اور لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کا حکم دیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب پیغام حق لے کر میدان میں آئے تو گلی کوچوں اور بازاروں کے اندر مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ اور مخالفتوں کی آندیاں چلنے لگیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، کس انداز کے ساتھ ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت خباب بن ارد کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا رہا، کون کون سے دکھ تھے جو روانہ رکھے گئے۔ حضرت زنیرہ ان کے گلے کے اندر کوڑا ڈال کر کوڑے کی رسی کو تاؤ دیے گئے،
یہاں تک کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ابو جہل بولا اب بلانا اپنے محمد کو جو تیری آنکھوں کی روشنی کو واپس کرے۔ زنیرہ نے ہاتھ پھیلا لیے اور کہا عرش کے رب، میں ان آنکھوں کا نور کیا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کبھی بھی تیرے سے زندگی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ تکلیفیں آئیں، دکھ آئے، مکے کے چوک کے اندر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کا خون مکے کے ریگزار کے اندر گرا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر کے والد تھے اور سمیہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر کو تختہ سیتم پہ رکھا گیا اور انہیں کوڑوں سے ان کی تواضع کی گئی۔ آقا کریم آئے، عمار ابن یاسر دکھوں اور اذیتوں میں سے دو چار تھے۔ آقا کریم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ، کہا آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تکلیفیں آئیں، دکھ سہے، اس راستے کے اندر مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا کون بھول سکتا ہے؟ کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں بدن اطہر کے اوپر۔ ابو لہب اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر حضور کی دہلیز پہ ڈال جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو تاؤ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنے دکھ اس نے مجھے دیے کسی نے نہیں دیے۔ اذیتوں کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شفیق چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ جب گھر آتے تو اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے دکھڑے کہتے، وہ بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ اس سال کا نام عام الحزن رکھا جاتا ہے، دکھوں کا سال، مصیبتوں کا سال۔ آقا کریم بہت دل برداشتہ ہوئے قوم سے، پھر سوچا چل طائف چلتا ہوں اور طائف والوں کو پیغام حق دیتا ہوں، شاید میری آواز پر وہ لبیک کہہ دیں۔ 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچے۔ ان کے 3 سردار تھے، عبد یالیل بن عمر، حبیب بن عمر اور مسعود بن عمر۔ ان کے پاس جا کر پیغام حق دیا، کہا تمہاری بھلائی کا سندیشہ لے کر بڑی دور سے چلا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامرانی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ دعوت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری دعوت کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک بولا کہ اور کوئی زمانے میں بندہ نہیں تھا جس کو نبوت ملتی، تجھے ملنی تھی۔ کسی نے کچھ کہا، تانے دیے، دل دکھایا حضور کا۔ آقا کریم نے فرمایا اس فعلتم ما فعلتم فاکتموا علیہ، تم نے جو مجھ سے کہا سو کہا، تم نے جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ تمہاری مرضی، اتنا میرے سے وعدہ کرو کہ یہ بات کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں دعوت دین دینے کے لیے، تمہیں پیغام حق دینے کے لیے، اس کو پوشیدہ رکھو گے، مخفی رکھو گے، تاکہ مکے والے میرے دشمن ہیں، اور جب انہیں پتا چلا کہ طائف گئے ہیں تو وہ طائف والوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی تو وہ تمسخر کریں گے، مجھے نشانہ تدہیق بنائیں گے، لہذا جو کہا سو کہا، اپنے اندر اس بات کو راز رکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں راز رکھتے پھریں؟ انہوں نے افشا کیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوب کائنات، کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور سے پوچھا کہ آقا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آپ پر آیا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں طائف سے باہر نکلا تو ان کے ہنڈے 2 رویا کتاروں میں کھڑے تھے، ہاتھوں میں پتھر، اور میں درمیان سے گزرنے لگا تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے، میں پاؤں اٹھا لیتا تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے، پھر میں شدت درد اور احساس کرب سے بیٹھ جاتا تو ان کے 2 گنڈے آگے بڑھتے، مجھے کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پھر مجھے پتھر مارتے۔ فرمایا اے عائشہ یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب تیری قوم نے طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے۔ آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے۔ آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ جب بتایا گیا حضور حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو آقا کریم ان کی لاش پہ گئے، دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک ہے، ان کی ناک کاٹ دی گئی ہے، ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، ان کا دل نکال لیا گیا ہے، ان کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے ہیں اور ان کے کان کاٹ لیے گئے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھوں میں اشک تھے اور آقا کریم ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا؟ آقا کریم اپنی زبان پہ یہ لفظ لا رہے تھے، اور پھر جب حضرت صفیہ آئیں اور ان کے پاس 2 کفن کے ٹکڑے تھے، 2 کفن کے کپڑے تھے، جب حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جانے لگا، کہا 7 انصاری کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہا انہیں بھی کفن دو، میرا حمزہ 2 کپڑوں میں اور اسے 1 کپڑا بھی نصیب نہ ہو، محمد عدل کرنے آیا ہے۔
इंसाफ करने आया है। अब जब कपड़े फैलाए गए तो एक कपड़ा लंबा था, एक कपड़ा छोटा था। अर्ज की हुजूर, ये जो बड़ा कपड़ा है ये अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दें और छोटा अंसारी को दे दें। कहा नहीं, मैं इंसाफ करने आया हूं, कुदा डाल लो, किसके हिस्से में कौन सा कपड़ा आता है। और जब कुदा डाला गया तो छोटा कपड़ा हजरत अमीर हमजा के हिस्से में आया और बड़े कपड़े में उस अंसारी सहाबी को कफ़न दिया गया। अब वो कपड़ा जब हजरत अमीर हमजा का सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, पांव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। आका करीम फरमाया, कपड़ा सर की तरफ कर दो और अजगर घास लेकर पांव की तरफ डाल दो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उस दिन इतने गमज़दा थे कि जब दोबारा मदीने पहुंचे तो हुजूर को पकड़कर खच्चर से सवारी से उठाकर हुजूर को जो है वो नीचे रखा गया। सख्त तकलीफ में थे, दुखों की जिंदगी, ताइफ के बाजार, फिर मदीने के अंदर जब वो माहौल आया, खूबसूरतियां आ गई, रोशनी आ गई, आसमान से हरदम नूर उतरने लगा। वो वक्त गया जब लोग पत्थर मारते थे। अब हुक्म हो गया, खबरदार मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची नहीं करनी। खबरदार, तुमने मेरे नबी से कोई मसला पूछना है तो पहले सदका लो, फिर फकीर ढूंढो, फिर खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ। तुम्हें पता चले कि किस चौखट पे आ रहे हैं, किस दर पे आ रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम इस माहौल के अंदर घर में खुश हैं, आंगन में खुशियां हैं, फूल खिले हुए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर के शहजादे हुजूर की रान पे बैठे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन भी दौड़ते दौड़ते आए और वो भी हुजूर की एक रान पे बैठ गए। हुजूर कभी हुसैन को देखते हैं, कभी अपने फर्जंद को देखते हैं, कभी हुसैन को देखते हैं, कभी हुसैन के मामू को देखते हैं। हजरत इब्राहीम और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों को देखकर अल्लाह के महबूब खुश हो रहे हैं। फरिश्ता ने इज़्न मांगा, आका करीम ने इज़्न दिया। उसने अर्ज की, हुजूर इन दो में से एक का इख्तियार है, एक को एक के बदले में कुर्बानी देना होगी। अब कुर्बानियों की वो हरम से जो दास्तान चली थी वो तसलसल टूटने नहीं पा रहा है, वो तसलसल जारी है। हुजूर ने एक नजर हजरत इब्राहीम को देखा और फिर एक नजर हुजूर ने हजरत इमाम हुसैन को देखा, फिर हुसैन को पकड़ के सीने से लगाया और कहा, मैं अपने इस बेटे पे अपने इस बेटे को कुर्बान कर रहा हूं। चंद दिन के बाद हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ। हुजूर को जब खबर पहुंची, आका करीम की आंखें आंसू बरसा रही थी। वायना रसूलुल्लाह तदमान, हुजूर की आंखों में आंसू जारी थे और हुजूर अपने बेटे के सरहाने बैठे, पेशानी पे हाथ रखा, कहा, बेटा आंखें रो रही हैं, दिल गमज़दा है, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिससे रब राजी होगा। लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दाबिदा वल जाहिलिया, जो गिरेबान नोचता है, मुंह पे थप्पड़ मारता है, सीना को भी करता है, कहा हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आंखों का गम और दिल का गम रहमान की तरफ से है, हाथों का गम और जुबान का वावेला ये शैतान की तरफ से है। कहा, बेटा आंखें रो रही हैं, दिल गमज़दा है, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिससे रब राजी होगा। अब इमाम हुसैन हुजूर की गोद में खेलते हैं, कभी हुजूर अपनी जुबान उनके मुंह में दे रहे हैं, कभी हुजूर उसको अपने कंधों पे सवार करा रहे हैं। किसी सहाबी ने कहा, कितनी अच्छी सवारी मिली। कहा, सवारी देख रहे हो, सवार भी तो देखो। कभी सजदे में है तो हुसैन पुश्त पे आके सवार हो जाते हैं, आका सजदे को तूल दे रहे हैं। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रात काफी बीत चुकी थी, मैं हुजूर के दर पे गया। सहाबा हुजूर के दर पे चौखट पे दस्तक नहीं दिया करते थे, हुजूर की चौखट पे लग के बैठ जाते। आका करीम अपनी मर्जी से आते, सहाबा दुखड़ा कह लेते, कहानी कह लेते, जो पूछना था पूछ लेते। लेकिन अगर कभी हालत नागुज़ीर होती, कभी इमरजेंसी हालात बनते, तो सहाबा अपनी उंगलियों के पोरों के साथ हुजूर के दरवाजे पे दस्तक देते। काना तुकरा हुआ बवाबुन नबी बिल अज़ाफिर। अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर से हाजत कही। ये 14वीं सदी की मुसीबत है कि नबी से मांगना नहीं चाहिए। अगर नबी से नहीं मांगना तो किससे मांगे? और कौन सी चौखट है जिस दर पे झोली फैलाएं? कौन सा दवारा है जहां कशकोल फैला के कहें कि हमारी झोली भर दी जाए? और जितने भी सहारे हैं सुबक करते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा, हर आसरा जलील करता है, नबी का आसरा बंदे को सर बुलंद करता है। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, मेरी हाजत पूरी हो गई, लेकिन मैंने क्या माजरा देखा। जब हुजूर गुफ्तगू कर रहे हैं, दौराने गुफ्तगू अल्लाह के महबूब कंबल ओढ़ के यूं ही आ गए थे। हुजूर के दाएं बाएं से हरकत का एहसास होता है, जिस तरह अंदर कोई चीज है। मेरी हाजत पूरी हुई तो मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा, बंदा नवाज ये क्या माजरा, आप कंबल ओढ़ा हुआ है और अंदर से किसी की हरकत का एहसास है। फक्का शफाहू, हुजूर ने कंबल को खोल दिया। फाइजल हसनो वल हुसैन अला वारे कहे, तो एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे, एक से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे। कहा, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह, मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे मेरे मालिक तू उससे भी प्यार कर। और एक दिन फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, लोगो हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। लम्हे बीतते गए,
پھر وہ جان گداز لمحے بھی آئے جب صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی، جب مسجد نبوی اجڑ رہی تھی، جب حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے محبوب اپنے رب کے ہاں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، جب سیدہ فاطمہ کے لبوں پہ یہ لفظ تھے صبت علیہ مصائب لو صبت علی الارض سرنا لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے۔ حضور علیہ السلام کا جب جسد اطہر اٹھا تو صحابہ کی جو حالت تھی وہ اس انداز سے کہ صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے تھے، روحیں گداس ہو رہی تھی، ایک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا، اللہم اذہب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے اندھا کر دے، میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، تیرا محبوب تہے مزار چلا گیا، میں نے آنکھوں کی روشنی کو کیا کرنا ہے۔ وہ دن بھی آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کلیجہ بھی پگھل رہا ہے، وہ بھی غم رسول میں رو رہے ہیں، صحابہ تڑپ رہے ہیں، وہ اونٹنی غصبانامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ کے دروازے کے اوپر سر رکھ کے رو رو کے مر گئی، جب محبوب نہیں رہے تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ کائنات اجڑ گئی، جہان میں جو ہے وہ ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، لیکن روشنی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ آج بھی روشن ہیں، جن کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ لوگ ان شہزادوں کو دیکھ لیتے ہیں اور حضور کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی سو حصوں میں باہر آیا۔ آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دغے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے، 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے بیعت کر لیں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا، اس نے رات کی کافی تاریکی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں میں بھی جاتا ہوں، کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالامارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دوبارہ پلنگ کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ کے پاس امام حسین پہنچے، آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی، آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا ماجد الرسالہ و محبت الوحی و مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةِ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ وَمِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ، کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے، اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔ کہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ حاجی جاتے ہیں 8 دن
اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں. ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے. وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے؟ اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. جو 8 دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا جس کی ولادت مدینے میں ہوئی. جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی. شہر مدینہ چھوڑا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے. وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے. مسلسل خط آتے رہے کوفے سے. کہانی طویل ہے. 8 ذوالحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں. حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو، میرے پیارو، مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے. کہا مجھے جانا ہوگا. 8 ذوالحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سنورا ہوا ہے. طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے. حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں. کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہیں. کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ انوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا. تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا. تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا. ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے. تم وہ سے لوگے جس کے حجر اسود کے میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا. لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا. تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا. اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا. لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے. جب تم حج کر لو گے تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے حرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے حرام کھول دوں گا. تم سفید حرام پہنو گے، میں سرخ حرام پہنوں گا. اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں حضرت امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی. 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا یوم سعید تھا. بھیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی. 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے. وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، جس نے جو ہے وہ 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ کرام کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داڑھی نوچ لی، جس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے جو ہے وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی. یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے. یہ ہزاروں کا مجمع، یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات، یہ آنکھوں کا آنسوؤں کا خراج دینا، کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے؟ کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو؟ آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے. میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو. تم اپنے قائد اور لیڈر کا نام لیتے جھجکتے ہو، گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو، اور جب ہم نام اپنے آقا کا لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں. اے حسین ابن علی تم پر سلام. صاحبو کربلا کا تپتا ہوا منظر ہے. اتنے دکھ آ گئے. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا، انسانوں کو تخلیق کیا، تو انسانوں کو پوچھا بتاؤ تم میرے ہو گے؟ سب نے کہا مالک ہم تیرے ہیں۔ لیکن جب دنیا کو پیدا کیا تو 9 حصے دنیا کی طرف ہو گئے، 1 حصہ اللہ کی طرف رہ گیا۔ پھر جب عقبہ کو پیدا کیا جو 10واں حصہ تھا، اس میں 9 حصے پھر آخرت کی طرف ہو گئے، جنت دوزخ کے لالچ میں ہو گئے، اور 1 حصہ صرف کہنے لگا نہ ہم جنت کو دیکھتے ہیں نہ دوزخ کو دیکھتے ہیں، مالک ہم تو تجھے دیکھتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کو پیدا کیا، آزمائش اور امتحانوں کو پیدا کیا، تو 10ویں حصے کے اس 10ویں حصے میں پھر 9 حصے جو ہے وہ ہٹ گئے۔ 1 حصہ ایسا تھا جس نے گردن جھکا کے کہا زمین و آسمان کی بلائیں بنا کے ہمارے گلے کا توق بنا دے، تیرے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں وہ منظر رقم ہونے والا ہے۔ ایک قربانی منا میں ہوئی تھی، غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ وہاں دمبا آ گیا، آگے 100 اونٹ آ گئے، اور آج اللہ اکبر حضرت امام حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے۔ کہا لوگو میرا حق پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو، مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا لوگو جلدی نہ کرو، میرے حق کو پہچانو، اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے۔ لوگو میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور میرے خون سے اپنے آپ کو ابدی بدبختیوں کا شکار نہ کرنا۔ بلکہ آپ نے نام لے لے کے فرمایا کہ اے زید بن حارث، اے ابن دبی، اے ابن جبیر، اے فلاں فلاں، نام لے کر کہا تم نے خود ہی خط لکھے تھے۔ انہوں نے کہا ہم خط نہیں لکھے۔ آپ نے وہ چمڑے کا تھیلا تو اس کو الٹ دیا، کہا یہ تمہارے خط ہیں اور آج تم مکر گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیدھی بات ہے، یا تو بیعت کرو اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا، اس جائے پناہ کو کیوں چھوڑتا۔ دولت کی تجوریاں کھول دی گئیں، پیشکشیں کی گئیں۔ حضرت امام حسین فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس سے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کربلائیں ہی راز ہیں۔ پھر جبر کی آندھی چلی، ایک ایک کر کے جانثار راہ خدا میں قربان ہوتا گیا۔ پھر خاندان نبوت کی باری آئی، حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے جوان سال بیٹے راہ خدا میں جان پیش کرتے ہیں، بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان قربان کرتے ہیں، حضرت عباس کے قلم ہوتے ہیں بازو، جو خود جا سکتے تھے وہ خود قربانی پیش کرتے ہیں، اور صاحبو اب یارہ نہیں، جو خود جا نہیں سکتے تھے آپ خود ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے پہ لے جاتے ہیں۔ کہا جو آ سکتے تھے وہ تو قدموں پہ چل کے آ گئے، اور جو قدموں پہ نہیں چل سکتے تھے میں نے اٹھا کے لے آیا ہوں۔ پھر ایک 2 شاخہ تیر ہلکے اصغر میں پیوست ہوتا ہے، خون چلو میں دے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، جگر پارا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے اور پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے شہادت کا دولہا بنا کر، لیکن اب امام حسین کو رخصت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف ایڑ لگائی، خیمے کے اندر جو خواتین تھی وہ جانتی تھی جو اس راستے گیا پھر پلٹ کے نہیں آیا، اس کی لاش حضرت امام اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں۔ اب اس حسین ابن علی کی لاش کون اٹھائے گا؟ کہا سب نے کہ حسین نہ چاہیے، کہا میں نانے کے دین کے لیے جا رہا ہوں۔ میدان عمل میں گئے، تیغے براں چمکی، لوگوں کے سر کاٹ رہی ہے، آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی اور پھر بوچھاڑ تیروں کی، ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا۔ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 نیزے کے انین آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی، اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے نکلے، اور وہ تیر جسم میں پیوست تھے، اور جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے، خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا، گویا اسلام کا دل
धरती के ऊपर है, कायनात राशे में आ गई, करबला की धरती का कलेजा कांप रहा है। हजरत उम्मे सलमा को हुजूर ने करबला की मिट्टी दी, कहा जब ये खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है। वो मदीने के अंदर ख्वाब देखती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम दाढ़ी मुबारक के अंदर गर्द मुबारक पड़ी हुई है और बाल उलझे हुए हैं, घबरा के उठ खड़ी हुई कि क्या माजरा है, और जल्दी से उस शीशी को देखा तो वो शीशी का जो मिट्टी रखी हुई थी वो खून बन गया था। और आपने कहा अहले मदीना सुन लो, हजरत इमाम शहीद कर दिए गए हैं। इधर इमाम हुसैन खून और खाक के अंदर तड़प रहे हैं और आपके जिस्म नाजुक पर बर्छियों, तेगों और तलवारों के साथ जो है वो लोग वार कर रहे हैं। सनान बिन अंस नखी आगे बढ़ा लेकिन सर काटने की हिम्मत न पड़ी, उसने नेजा मारा और आपके गले के करीब वो नेजा पार कर गया और खून का फवारा फूटा। जरा बिन शुरैक ने आपकी पेशानी पे नेजा मारा, आप घबरा के गिरे, उठे और फिर गिर गए और फिर आपने अपनी पेशानी सजदे में रख दी, अपना खून जो था वो चेहरे पे मल लिया। हुसैन ने सुर्ख रंग के खून का जो खजाब था वो अपने दाढ़ी पे लगा लिया कि कल मैं अपने नाना को ये रंगत भी दिखाऊंगा। हरम की वो दास्तां जो मना से शुरू हुई थी आज उसकी तकमील हो रही है। वो गरीब और सादा और रंगीन दास्तां हजरत इमाम हुसैन रत्म कर रहे हैं। खून से दाढ़ी रंग गई और आपके माथे के ऊपर ज़रा बिन शुरैक ने वो जो नेजा मारा था उससे आप संभल ना सके, उठ के फिर नीचे गिरे, पेशानी को सजदे में रखा और सजदे में रख के अल्लाह की बारगाह में आखिरी लफ्ज जो मेरे इमाम की जुबान से निकले दिलों की तख्तियों पे नोट कर लो और देखो। अल्लाह ताला के बंदे हजरत खलील ने दुआ मांगी थी, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, मैं इस जगह पे अपनी ज़ुर्रियत औलाद को छोड़ के आबाद करके जा रहा हूं और दुआ करता हूं कि वो नमाज को कायम रखें। आज उस दुआ की तकमील का मंजर लोगों के सामने है कि 113 तीर जिस्म में खुबे, 34 तलवारों के घाव, और वो भी रावी कहते हैं कि एक एक घाव में कितनी कितनी तलवारों के जख्म थे और नेजे की अनियां जिस्म में खुबी हुई थी। आपके कलेजे के अंदर नेजे की अनी को तोड़ दिया गया था। इस मौके पे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को संभाल के पेशानी को रेत के ऊपर रखा और अल्लाह की बारगाह में आखिरी लफ्ज हजरत इमाम हुसैन के लबों पे जो मचले, खून निकल रहा था और खौली बिन यजीद आगे बढ़ के सरे अनवर को जुदा करने की तैयारियां कर रहा था। सनान बिन अंस आगे बढ़ा लेकिन कपकपा के पीछे हो गया। खौली बिन यजीद आगे बढ़ा, वो भी पीछे हो गया। फिर शिमर आया और शिमर आपके जिस्म नाजुक के ऊपर बैठ गया। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा तो इसके बदन के ऊपर बरस के फुलपैरी के निशान थे। तो हजरत इमाम हुसैन की जुबान से निकला, सदकल्लाहु व सदक रसूलुल्लाह, मेरे आका मेरे अल्लाह ने सच कहा। उसने कहा क्या सच कहा? कहा एक दिन मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर था तो हुजूर ने फरमाया था, मैं देख रहा हूं एक चतकबरा कुत्ता मेरी औलाद के खून में मुंह मार रहा है। आज मैं देख रहा हूं कि मुस्तफा करीम का वो फरमान जो है वो पूरा हो रहा है। वो गुस्से में आया, इमाम जल्दी अपनी पेशानी सजदे में रखी और अल्लाह की बारगाह में इमाम के आखिरी लफ्ज थे, अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन ले अमरिका, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मालिक, भाई, बेटे, भतीजे, भांजे, जानसार, आयानो अंसार सब कुछ लटा के, अब्बास के बाजू कटा के, जो जा सकते थे उन्हें भेज के, जो जा नहीं सकते थे खुद उठा के ले जा करके, अब्बास के बाजू कलम करवा के, ये खेमे के अंदर बच्चियां यतीम हो गई हैं, सुहाग उजड़ गए हैं। मेरे मालिक, सब कुछ लुटा के नबी का घर उजड़ गया, एक एक पत्ती गिर गई। जिनको बुलाया गया था आज उनकी मेजबानी तीरों, तलवारों और नेजों से हुई। लेकिन मालिक, तू देखा मेरी जुबान पे हाय नहीं आई, मैंने उफ तक नहीं की, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी। ये इश्क है, ये दिल लगी नहीं, ये मोहब्बत है। यहाँ लोग मसलूब भी होते हैं, यहाँ लोग सूली भी चढ़ते हैं। हुक्म होता है खबरदार, अगर आह भी की तो साबरों से नाम काट दूंगा। कहा मालिक, अल्लाहुम्मा रज़न बेक़ज़ाइका, जो तकदीर थी मैं उस पर राजी हो गया। व सब्रन अला बलाइका, मालिक तूने देखा मैंने सब्र भी किया। तस्लीमन ले अमरिका, मुझे मालिक एतराज भी कोई नहीं, जो तेरा हुक्म था मैंने उसको तस्लीम भी कर लिया। सुबहान रब्बियल आला, मालिक तू बड़ा है, तू बड़ा है। हुसैन सब कुछ लटा के, बच्चे कटा के, बाजू कटा के, घर उजाड़ के मालिक तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है और इतना कुछ करने के बावजूद भी तेरे पे राजी है। मेरे मालिक तू भी बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है या कि नहीं हुआ है? तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? आवाज आई, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, मेरे साथ मिलके कह दो, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम। यही वक्त था जब खानदान नबूवत लुट रहा था,
दोपहर का वही समा, वही लम्हे, इन हवाओं को हाथ जोड़ के कहो हमारा सलाम करबला वाले आका के हुजूर पहुंचा दे, और अर्ज करो ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम, ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला कफन, ए चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात, इफ्तिखारे मिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू, फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। हम वाह हुसैन वाले हैं, आ हुसैन वाले नहीं हैं। वाह हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। को हमालिया का कलेजा भी फट जाता, शक हो जाता, लेकिन इतने जख्म कलेजे पर जवां बेटे की लाश को कंधों पे उठा के लाना कोई मजाक तो नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने जबर के खिलाफ खड़े होकर कयामत तक के लिए राहे अमल छोड़ा। हजरत इकबाल खिराज पेश करते हैं, आ इमाम आशिकां पोरे बतूल, सर्वे आजादे दबिस्तान रसूल, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, मानाए जिबहे अजीम आयत बसर, सुरखरू इश्के गयूर अज खूनेहू, शोखिए ई मिसरा अज मजमूनेहू, ता कयामत कते इस्तिबदाद कर, मौजे खूनेहू चमन ईजाद कर। इकबाल कहता है कि इश्के गयूर के चेहरे पे जो सुर्खी और बाकपन है वो हुसैन इब्ने अली के खून का सदका है। कयामत तक के लिए जबर के खिलाफ जितनी भी कौमें उठेंगी और जितने भी लोग मैदान अमल में आएंगे, मैं हर साल कहा करता हूं कि सबका कायद हुसैन इब्ने अली होगा। महात्मा गांधी ने जब अपनी कौम को कहा बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो जाओ, और कौम से खिताब करते हुए महात्मा गांधी हिंदू ने कहा कि तुम कहोगे वो हुकूमत जिसकी सल्तनत में सूरज तुलू और गुरूब भी होता है, उससे टकराना हमाकत है, खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। लेकिन इसके बावजूद मैं क्यों कह रहा हूं कि उस साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो जाओ? महात्मा गांधी ने कहा था इसलिए कि मेरे सामने हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है। आज पूरी दुनिया के अंदर जुल्म और जबर की हवाएं चल रही हैं, और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को किरदार हुसैन अदा करने की जरूरत है। अगर हम नाम हुसैन इब्ने अली का लें और करतूतें और लक्षण सारे यजीद वाले हों, तो ये लफ्ज लफ्ज हरफ हरफ और कदम कदम हजरत इमाम हम्माम से मुनाफिकत है। आओ अगर मैं नामे हुसैन लेता हूं तो घर भी उजड़ जाए, हक का परचम कभी ना गिरने दूं। मैं और आप इस अज़्म के साथ मैदान अमल में उतरे। इदारतुल मुस्तफा किसी तंजीम का नाम नहीं, ये एक फिक्र का नाम है, एक तहरीक का नाम है, एक मिशन और एक इनकलाब का नाम है। ये रूहों में हलचल पैदा करने के जज्बों का नाम है। ये मुस्तफा करीम के दर पे सलामी देने का नाम है। ये अपना सब कुछ मुस्तफा जाने रहमत पे कुर्बान कर देने का नाम है। आओ इदारतुल मुस्तफा के प्लेटफॉर्म पे आप मैदान अमल पे निकले। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम के गिरते हुए परचम को थाम लिया, और जबर की आंधियों के मुकाबले के अंदर भी उस परचम को खम नहीं